پھر چھٹا نمبر جو دیا یعنی مسند دارمی کو دیا. تو یہ اصطلاح بھی سیاستہ کی تھی، لیکن چھٹا نمبر اس میں کس کا تھا؟ دارمی کا تھا. کہ دارمی میں بھی ماشاءاللہ کافی روایات، بہت بہتر عمدہ روایتیں آ گئی ہیں. تو سیاستہ کی اصطلاح میں مسند دارمی کو داخل کیا گیا. تو یہ ایک دور گزرا. اس کے بعد پھر متاخرین نے چھٹا نمبر ابن ماجہ کو دیا، اس لیے کہ ابن ماجہ کی وہ روایات جو اصول خمسہ میں نہیں ہیں، ایسی روایات کا ذخیرہ اس میں بہت زیادہ آ گیا ہے، جو نہ وہ بخاری میں ہیں، نہ ترمذی میں ہیں، نہ مسلم میں ہیں، نہ ابو داؤد میں ہیں، نہ ابن ماجہ نسائی میں ہیں. تو ابن ماجہ کی زیادات جو ہیں چونکہ زیادہ ہیں، یعنی ایسی مزید روایتیں ہیں کہ جو باقی کتب میں نہیں، اس لحاظ سے اس کی افادیت بڑھ گئی ہے، ابن ماجہ کی افادیت بڑھ گئی. تو متاخرین علماء نے چھٹا نمبر کس کو دیا؟ ابن ماجہ کو. لیکن ابو الحسن سندھی رحم اللہ فرماتے ہیں حق تو یہ ہے کہ چھٹا نمبر مان الاثار امام طحاوی کو دیا جائے، کہ سیاستہ میں چھٹا نمبر انہی کا ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک معنی سیاح کی ایک الگ اصطلاح بنی، اور یہ اصطلاح بھی مختلف ادوار میں مختلف ہوتی رہی. سیاح اربع، پھر سیاح خمسہ، پھر سیاح ستہ، پھر سیاح ستہ میں چھٹا نمبر معطا کا، کبھی چھٹا نمبر دارمی کا. پھر اخیر میں متاخرین نے بہرحال ابن ماجہ کی اہمیت کو دے کر کہ مسند دارمی میں جو ہے کچھ یعنی ان سے ان کا جو ہے وہ جو زائد روایتیں زیادہ ہیں، اس لیے چھٹا نمبر ان کو دیا. اور بہرحال یہ سیاستہ کا عنوان. پھر ان سیاستہ میں پھر ایک ترتیب بنی کہ ان میں سے جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے وہ کون ہے. تو میں نے شروعات میں عرض کیا کہ تمام کتب، پوری دنیا کے تمام کتابوں کے لحاظ سے جو ترتیب، اس کے 4 درجات، اور صحت، شہرت، تلقی بالقبول کے لحاظ سے اس کے 5، اس کے 4 درجات. پھر سیاستہ کی ترتیب بنی. اور اب چوتھے نمبر پہ میں کہتا ہوں کہ شرائط کے لحاظ سے پھر کس کو ترجیح دی گئی. تو جب دیکھا گیا کہ امام بخاری کی شرطیں زیادہ سخت ہیں، اس لحاظ سے کہ چنانچہ مسلم کے خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہاں ایک بحث ہوئی ہے کہ امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شاگرد اور استاد کی معاصرت کافی نہیں سند کے اتصال کے لیے. ضروری ہے کہ ملاقات مرتن ہو. ایک مرتبہ جب ثبوت مل گیا کہ یہ شاگرد نے ایک روایت فلاں استاد سے پڑھی ہے، اب روایت ان سے بھی بیان کرے جو بظاہر منہ میں سما ہے، اس میں ایہام سما ہے، یعنی ان جو ہوتا ہے صریف سما نہیں ہوتا. لیکن ملاقات اگر مرتن ہوگی تو پھر اس کی ہر روایت کو متصل سمجھا جائے گا. تو بنیادی شرطیں جو ہیں حدیث کی صحت میں یہ ہوتا ہے کہ روات میں عدالت ہو اور ضبط ہو، سند میں اتصال ہو، علت نہ ہو، شذوذ نہ ہو، نکارت نہ ہو. تو 3 شرطیں عدمی، 3 شرطیں وجودی. تو وجودی شرطوں میں جو اتصال والی بات ہے، یہ شرط ایسی ہے کہ امام بخاری کا اس میں معیار بہت اونچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاگرد استاد کی اتصال کے ثابت ہونے کے لیے شاگرد استاد کی معاصرت کافی نہیں، بلکہ ملاقات مرتن ضروری ہے. امام مسلم کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے جب معاصرت ہے، ایک ہی دور میں عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ یہ معنی ان کی یہ زندہ ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اس کی ولادت بھی ہو چکی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ملے ہوں گے. اب روایت جب ان سے بیان کر رہے ہیں تو اگرچہ یہ ہم شریف ہیں، اگرچہ ان شریف سما نہیں، لیکن معاصرت ہے تو ہم اسی کو سما سمجھیں گے اور سند کو متصل قرار دیں گے. تو بہرحال یہ مشہور بات ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے، معاصرت ناکافی ہے. امام مسلم کہتے ہیں کہ معاصرت بھی کافی ہے، ملاقات مرتن کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ملاقات چلو مرتن ہو گئی، لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ جو روایت بیان کر رہا ہے اس میں بھی جو ہے معنی یہ سن کر کے بیان کر رہا ہے. ایک مرتبہ کی ملاقات سے ہر مرتبہ کا سما ثابت کیسے ہوگا؟ اس لیے معاصرت کافی ہے، بس ملاقات مرتن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام بخاری جواب دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کرے گا، یعنی
ملاقات مرتن ثابت تو ہو گئی. اب آگے ایک ایسی روایت بیان کر رہا ہے کہ بقول آپ کے کہ احتمال ہے کہ یہ روایت نہ سنی ہو. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کی معنی پھر راوی مدلس ہے، معنی راوی تدلیس کر رہا ہے. تدلیس کا معنی یہ کہ جو حقیقی استاد کو چھپا رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کا نام لے رہا ہے، تو یہ تو مدلس ہو گیا. اور ہماری بحث اس میں نہیں ہے، ہماری بحث اسی میں ہے کہ راوی مدلس بھی نہ ہو، روایت ان سے بیان کرے اور اس کی ملاقات مرتن ثابت ہو جائے، تو اب انشاءاللہ اب ہر روایت جو بھی بیان کرے گا وہ سماع پر محمول ہوگی اور اس کو متصل کہا جائے گا. بہرحال یہ اصل میں تفصیل تو مقدمہ مسلم کی ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے یا آ چکی ہوگی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرط امام کا جو سخت ہے، اس وجہ سے اب اس میں بحث ہو گئی کہ بھئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ کون سی کتاب ہے. تو یعنی اس کے بارے میں ابو علی نیشاپوری اور بعض المغاربہ یہ کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للمسلم. چنانچہ ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ ما تحت عظیم السماء اصح من کتاب مسلمن، آسمان کی کھال کے نیچے کوئی ایسی کتاب نہیں جو مسلم سے صحت میں زیادہ ہو. یہ دعویٰ ابو علی نیشاپوری کی ہے. ما تحت عظیم السماء اصح من کتاب مسلمی، اس لیے ان کی نظر میں مسلم کا درجہ بخاری سے بھی زیادہ ہے. بعض المغاربہ بھی اس بات کے قائل ہیں، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو شعر سنایا کہ وہ مسلم بعد و بعض الغرب مع ابی علی فضلوا ذا لو نفا. یہ بات پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ بعض المغاربہ اور ابو علی نیشاپوری ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم کی فضیلت ہے بخاری کے اوپر. تو بہرحال ایک جماعت یہ ہے جو مسلم کو ترجیح دیتی ہے اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی، بخاری جو ہے اس کو فضیلت ہے مسلم کے اوپر. یہ دوسرا گروہ ہے اور اکثر اس کے قائل ہیں. باقی جن حضرات نے مسلم کو ترجیح دی ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس کی حسن ترتیب ہے، اس کی ترتیب بہت عمدہ ہے، اور اس میں جو ایک ترتیب ایسی رکھی ہے کہ ایک موضوع کی تمام روایات کو تمام اسانید کے ساتھ یکجا کر دیا، تمام روایات کو تمام اسانید کے ساتھ یکجا کر دیا. یہ ان کا بہت عمدہ کام ہے. اور مسلم کے اندر آثار صحابہ، آثار تابعین آپ کو نہیں ملیں گے. تو بس باب بھی ان کا باب بھی انہیں خود اپنا باب بھی کوئی قائم نہیں کیا. بس یعنی ایک احادیث کا سلسلہ حدثنا سے شروع کر دیا. مثلا ایمان کے بارے میں روایتیں ہیں تو ٹوٹل روایتیں آپ کو یکجا ملیں گی. وضو کی روایات ہیں تو ٹوٹل روایات آپ کو یکجا ملیں گی. اس لحاظ سے مسلم سے روایت کا یعنی حاصل کرنا اور روایت کا تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے تمام روایات کو تمام طرق اور اسانید کے ساتھ یکجا کر دیا ہے. تو اس کے حسن ترتیب ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے. تو اگر بعض حضرات نے ترجیح دی بھی ہوگی تو حسن ترتیب اور حسن نظم کی وجہ سے ان کو ترجیح دی ہوگی. باقی ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے کہ ابو علی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصح کوئی نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو اصحیت کی نفی کو یہ لازم نہیں کہ مسلم سب سے فائق ہو، بلکہ اصحیت کی نفی میں یہ بھی ہے کہ مسلم سے کوئی برابر بھی ہو. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے صحیح ہے، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہو جس کے ساتھ برابر ہو، جیسے ما اذلت الخضرا وما اقلت الغبرا اصدق لہجۃ من ابی ذر. یہ ہرے رنگ کا جو آسمان ہے تو اس کے سائے تلے، اور وما اقلت الغبرا مانا زمین نے جن کو اٹھایا ہے، زمین کی سطح کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں، ابو ذر صحابی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. ما اذلت الخضراء ولا اقلت، اقلت کاف منقوط،
ولا قلت الغبرات